الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر اس پر مختلف حالات آتے ہیں. کبھی خوشی کے اوقات آتے ہیں اور کبھی غم کے پہاڑ بھی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس انسانیت کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی بے شمار جگہوں پر صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اگر اس کو شمار کیا جائے تقریباً 90 سے زائد جگہوں پر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات میں صبر کے تعلق سے لوگوں کو تلقین فرمائی ہے. حالات جب ہمارے موافق ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمارا سرور ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے، اور جب حالات ہمارے مخالف میں آ جاتے ہیں، ایسے میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دیا کہ آپ صبر سے کام لیں. بار بار ہم ایک آیت سنتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں خوف سے، تھوڑا بہت خوف، تھوڑا بہت ڈر سے انسانوں کو ہم آزماتے ہیں. کبھی بھوک لا کر ہم انسانوں کو آزماتے ہیں، کبھی جانوں کو لے کر ہم اس کو آزماتے ہیں، کبھی ان کے مالوں کو لے کر آزماتے ہیں، کبھی پھلوں کو لے کر آزماتے ہیں. پھلوں کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کو آزماتے ہیں. لیکن سچے مسلمان اور ایمان والے جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب ان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جب ان کے مالوں کے اندر کمی لاحق ہوتی ہے، جب ان کو کوئی نقصان لاحق ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں، اور اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ایسے ایمان والے جن کو اللہ کی ذات پر پختہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پر پکا یقین ہے، ان کو جب اس طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غلط فہمی کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بس کسی کی موت کی خبر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف موت کے حد تک نہیں ہے یہ، بلکہ کوئی بھی کمی ہو، اگر آپ کے پارٹنر نے آپ کو بتایا کہ ہم کو ہماری تجارت کے اندر نقصان ہوا ہے، اس وقت ہم کو پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم کو پتا چلا کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے تو ہم پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی گویا کہ ہم اس وقت اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہونی ہے ہو کر رہے گی، اور اللہ نے یہ سب ہمارے مقدمے میں رکھا ہے. ابھی ہوا ہے تو ہم اس کے لیے صرف اللہ سے اس کو یہ کہنا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آ رہے تھے تو ہم کوئی چیز اپنی ذات کے لے کر نہیں آئے تھے. تجارت ہم نے بعد میں کی، ہمارا مال ہم نے بعد میں بڑھایا، ہماری عزت بعد میں بڑھی، ہمارا منصب بعد میں بڑھا. ہم سب دنیا میں آ رہے تھے تو ہمارے پاس نہ کوئی منصب تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی اور احترام تھا. بس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے. مختصراً یہ ہے کہ صبر کے معنی یہی آتے ہیں کہ مصیبتوں پر، تکلیفوں پر اور جتنی بھی مصائب اور آلام آتے ہیں ان پر صبر کرنا، ان پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، ان پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى. جب انسان کو جب پہلی بار کوئی خبر سنتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. مثلا کسی والد کو ایک خبر سنا دی جائے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پہلی جو خبر سن کر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے دل کو اس کے لیے قابو میں لانا، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى،
پہلی مرتبہ جب خبر سنتے ہیں ہمارے دل کو ایک شوق لگ جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایک تکلیف پہنچتی ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے موقع پر صبر کرنا اصل صبر ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمہ جو ہم لوگ اپنی روایتی بول میں بولتے رہتے ہیں، صدمہ کا مطلب یہ کہ تکلیف کا پہنچنا، اچانک تکلیف پہنچتی ہے، کوئی خبر نہیں تھی، کوئی اس کے بارے میں ذہن و دماغ تیار نہیں تھا، اچانک کوئی بات انسان سن لیتا ہے تو آدمی کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدمہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو حقیقت میں پہلی مرتبہ جو تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت انسان کو کرنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی ایسی خبر انسان سنتا ہے تو پھر اس کو قابو میں رکھنا، اپنے دل کو قابو میں رکھنا، کوئی زبان سے حرف شکایت کا نہ نکالنا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب ایسی خبر مل جاتی ہے، کوئی ناگہانی خبر مل جاتی ہے تو انسان اپنے آپ سے باہر آ جاتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اللہ پر، اللہ کے یا اپنے ایمان کے خلاف ہوتے ہیں، اپنے توکل کے، اپنے صبر کے خلاف ہوتے ہیں. ایسوں سے روکا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھو، زبان سے کوئی الفاظ مت نکالو. خصوصاً موت کے موقع پر کہا گیا کہ بہت سے لوگ زمانے جاہلیت میں یہ اصول تھا کہ جب کسی کو موت کی خبر سنائی جاتی تھی تو صدمے میں بے بس ہو کر، عاجز ہو کر وہ کیا کرتا تھا، اپنے گال پر، اپنے رخسار پر اپنے ہاتھوں سے پیٹتا تھا. اور آج بھی کچھ جاہل لوگ جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ صبر کرنا چاہیے، اپنے گالوں پر مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. دوسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جیب کو پھاڑنا، مطلب اپنے سینے کو پھاڑنا، سینہ کوبی جس کو کہتے ہیں، سینے پر مارتے ہیں اور اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور پھر تیسری چیز جاہلیت کے اندر یہ تھی کہ بعض عورتیں تھیں جو مخصوص تھیں، کسی کے موت کے گھر میں جایا کرتی تھیں، ان کو پیسے دیے جاتے تھے، ان کو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے تھے، اور وہ مرنے والوں کے بارے میں ان کے چاہے اچھی خوبیاں ہوں، انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایسی تمام خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے روتی تھیں، جس کو نیاحہ کہا گیا ہے. یہ ایسے بھی، اس سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نیاحہ سے بھی منع فرمایا. نوحہ جس کو کہتے ہیں، نوحہ کرنا، یعنی ایک تو اپنے رخسار پر مارنا، اپنے جیب کو پھاڑنا، اور پھر تیسری چیز یہ ہے نوحہ کرنا کہ چاہے اس نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، اس کے تذکرہ کرتے ہوئے رونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ہاں البتہ انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اس کا دل روئے گا. اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنا اور اللہ کے بھروسے کے خلاف کوئی بات کہنا، اور اللہ نے جو فیصلہ ہمارے ساتھ کیا ہے، گویا کہ اللہ کے فیصلے پر کوئی حرف اٹھانا، یہ اس کے خلاف بات کہی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. مختصر میں صبر کے تعلق سے دو تین باتیں اور عرض کروں. صبر کے اصل میں تین قسمیں ہیں. ایک صبر ہے اطاعت پر صبر کرنا. اطاعت پر صبر کرنا مطلب کیا ہے کہ مثلا ٹھنڈی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیے، تو نماز کے لیے جانے کے لیے وضو کرنا. ٹھنڈی میں ہم وضو کرتے ہیں، سردی پڑی ہوئی ہے، بڑی اچھی خاصی سردی ہے، ایسے موقع پر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے. چلو اللہ کا حکم ہے، ہم کو اس اطاعت کو کرنا چاہیے، نمازوں کو پڑھنا چاہیے، چاہے ہم کو وضو کرنے میں کتنی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، تکلیف کر کے جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس پر بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا ثواب ہے کہ اس کو کیا دیں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا بے حساب اس کو اجر عظیم دیں گے، بے حساب، یعنی کوئی حساب نہیں کر سکے گا. صبر کرنے والے کو جو بدلہ ہے وہ بے حساب ہے کہ اللہ رب العزت بغیر، یعنی جتنا حساب انسان کا ہو سکتا ہے حساب نہیں کر سکے گا. کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر یا کوئی اور چیز، آلے محاسبہ جس کو کہتے ہیں، حساب کرنے کا جو آلہ ہے، اللہ کے حساب کتاب کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، کوئی حساب دکھا نہیں پائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے. لہذا اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا اللہ کی اطاعت ہے، اس پر صبر کرتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگنے کے باوجود ہمارا ہاتھ کسی لقمے کی طرف نہیں بڑھتا ہے. ہم کو پیاس لگی ہے، بڑی شدت کی پیاس ہے، لیکن ہم اس کا تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پر صبر کرنے سے ہم کو اجر عطا فرمائیں گے. انسان اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے. حج کے موقع پر دیکھیے
کتنی انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. آج یہاں پر ہے مینا میں, کل عرفات میں جائیے, پھر مزدلفہ آئیے, وہاں پر بالکل آسمان کے نیچے آرام کیجئے. یہ سب تکلیفات ہیں. استنجا کرنے کی تکلیف ہے, نہ غسل کرنے کی تکلیف ہے. ان سب تکلیفات کو ہم برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا, اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں. دوسری چیز, اللہ کی معصیت پر صبر کرنا. انسان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم گناہ کریں, لیکن انسان اس گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھے, انسان کا دل چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھے, اس لیے کہ ہماری جو نفس امارہ ہے, ایک نفس کو اللہ نے نفس امارہ کا قرار دیا ہے. نفس امارہ ہمیشہ غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے, برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے. تو انسان کا دل کبھی کبھار نفس یہ کہتی ہے کہ ہم کو نمازوں کو چھوڑنا ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے, غلط کام کرنا ہے, شراب پینا ہے, نعوذ باللہ زنا کرنا ہے. تو ایسے کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز مت پڑھو تو انسان کہتا ہے کہ نماز پڑھیں گے. یعنی اللہ کی معصیت کے اندر صبر کرنا. یہ بھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ گناہ کرے, لیکن نفس چاہتا ہے گناہ کرے, اپنے آپ کو انسان بچاتا ہے اور گناہ کی طرف اپنے دل کو لے کر نہیں جاتا, اپنے جسم کو لے کر نہیں جاتا. یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. تو صبر کی ایک تو ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا, اور دوسرا یہ ہے اللہ کی معصیت پر صبر کرنا. اس پر بھی اللہ رب العزت بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا صبر جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کہیں پر مالوں کا نقصان ہوتا ہے, جانوں کا نقصان ہوتا ہے, انسان کبھی اپنی جیتی ہوئی بازی ہار جاتا ہے. ان تمام مسائل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر سے کام لینا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے لیے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے, اور ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس قرآن پاک کو اللہ نے لکھا ہے. تو انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کی کیا فطرت ہے اور اسے کیا کیا حالات آئیں گے, وہ سب ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف تھے, اور اللہ نے اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک پہ کر دیا. لہذا ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول کی امتی ہیں, تو جب ہم پر بھی ایسے حالات آتے ہیں تو ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے اور کوئی بھی ہو. اپنی عمر کے حساب سے کسی حد تک بھی پہنچاؤ, لیکن حالات ہر ایک انسان پر آ سکتے ہیں. ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے, غلط راہوں پر نہیں جانا ہے, بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے. اور جہاں پر اللہ کی اطاعت ہے وہاں پر اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اور جہاں پر اللہ رب العزت نے ہم کو گناہوں سے بچنے کی طاقت فرمائی ہے وہاں پر ہم کو بچنا ہے. ان چیزوں کو انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العزت, حالات ایک ہی طرح کے نہیں آتے ہیں. یہ جو زمانہ انسان پر آتا ہے وہ ایک ہی طرح کا نہیں آتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم ایام کو بدلتے رہتے ہیں, کبھی اچھے آتے ہیں, کبھی برے آتے ہیں, کبھی انسان پر خوشی آتی ہے, کبھی غم کے ماحول آتا ہے. تو یہ سب اللہ لاتے ہیں, اور کبھی کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے, قرار نہیں ہے. اگر کسی پر اچھے حالات ہیں ہمیشہ اچھے رہیں گے, اس کو بھی قرار نہیں ہے. اگر کسی پر کچھ حالات آئے ہیں, برے حالات آئے تو وہ بھی ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ایام کو, زمانے کو, اور وقت کو, اور حالات کو بدلنے والے ہیں. لیکن ہماری تعلیم یہی ہے کہ ہم کو جو بھی حالات ہیں ہم کو صبر کرنا چاہیے, زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے, زبان سے حرف شکایت نہیں لانا چاہیے, اور کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو بھی حالات ہم پر آئیں ہم اس پر صبر کریں, اس لیے کہ صبر کا جو ثواب ہے بے حساب ہے, وہ انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا. ہم کو اس دنیا میں معلوم نہیں ہے, جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہم نے جو کچھ کسی کام پر ہم نے صبر کیا اس کا کیا ثواب ہے, اس پر لوگ پھر حشش کریں گے. ایسا صبر ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.